بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر صراط الجنان پارہ 7 انشاءاللہ ایک آیت کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں ایک تو قسم کے بارے میں احکامات ہیں، قسم کا کفارہ ہے، قسم کے کفارے کے چند مسائل بھی ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ہم مسلمانوں کے لیے۔ اس کو سیکھنا سمجھنا ہم پر بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے، پکڑ فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے۔ اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط یعنی درمیانہ میں سے، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک بردہ کہتے ہیں غلام کو، بردہ آزاد کرنا، تو بردہ ویسے چادر کو بھی کہتے ہیں، بردہ آزاد کرنا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے یہ روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا۔ جب قسم کھاؤ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ تو ایسی قسموں کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک یعنی غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار یعنی شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر پکڑے گا نہیں پکڑے گا۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، معذرت سے اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ یمین لغو نمبر 1 یعنی غلط فہمی کی قسم۔ یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 یمین غموس یعنی جھوٹی قسم۔ کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ نمبر 3 یمین منعقدہ، جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے، کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے، یعنی یمین منعقدہ پر یہ جو توڑیں گے اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ اچھا، قسم کا کفارہ، یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ قسم کے کفارے کے چند مسائل۔
قسم کے کفارے سے یہ ہے کہ اس کے حکام کہ نمبر 1 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دے سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے یا کھلا دیا کرے۔ نمبر 3 بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں، درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے، اور درمیانے درجے کے وہ ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے اور درمیانے درجے کے لوگ پہنتے ہو، یعنی سوٹ بہت گھٹیا نہ ہو اور 3 مہینے تک چل سکتا ہو، یہ اس کی لمٹ ہے، یعنی اتنا گزارا ہو سکتا ہو۔ نمبر 5 روزہ سے کفارہ جب ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا کھلانے، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو، پھر روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ قدرت ہو کھانا کھلانے کی، کپڑے دینے کی، غلام آزاد کرنے کی، تو پھر روزے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ قدرت نہ ہو تو پھر روزے سے کفارہ ادا ہو سکتا ہے، اگر اس کی قدرت ہے تو پھر روزہ اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ مثلا کپڑے دے سکتا ہے یا کھانا کھلا سکتا ہے، تو پھر روزہ رکھ کر گزارا نہیں ہوگا، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں، کنٹینیوسلی، ایک پھر یکے بعد دیگرے 2 3، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں، یعنی میں بات توڑ دوں گا کفارہ پہلے یہ درست نہیں ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ قسم کے بارے میں کچھ کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 25 کے تحت تفسیر میں گزر چکا ہے، وہاں سے اس کا مطالعہ فرما لیں۔ نیز قسم اور اس کے کفارے کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 9 سے قسم کا بیان کا مطالعہ فرما لیں۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسم کی حفاظت کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قسم کی حفاظت کا حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں پورا کرو، اور اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو تو یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے، یعنی قسم کھانی چاہیے، قسم چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قسم کے احکامات اور اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھنے، سننے، سنانے، یاد کرنے، دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔